نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں پردے کے متعلق اور عورت کے لیے محرم اور غیر محرم کون کون سے ہیں ان کی تفصیل گزر چکی۔ آج کے سبق میں نکاح کے حوالے سے ترغیبی بات اللہ کی طرف سے بتائی جا رہی ہے۔ نکاح کے متعلق لڑکی کا جو ولی ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دیکھے اور پھر مشورہ کرے۔ رشتہ دیکھنے کے بعد لڑکی کے سامنے وہ رشتہ رکھا جائے، اس کی ساری صورتحال بتائی جائے۔ خاص طور پر اگر وہ رشتہ اپنے رشتہ داروں میں ہے تو پھر اس کی پوری تفصیل اس کے سامنے ہوگی، تو اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ رشتے میں لڑکی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، اور اجازت کے حوالے سے نکاح کے متعلق جب بات کی جاتی ہے تو سامنے جو خاتون ہوگی وہ 3 قسم کی ہو سکتی ہے۔ یا تو وہ باکرہ ہوگی کہ اس کا پہلی دفعہ نکاح ہو رہا ہے، یا پھر وہ مطلقہ ہوگی یا بیوہ ہوگی۔ مطلقہ اور بیوہ دونوں کا ایک حکم ہے، اور جو پہلی دفعہ نکاح ہو رہا ہے باکرہ، اس کا ایک حکم ہے کہ جب اس کے سامنے رشتہ رکھا جائے گا تو باکرہ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اگر تو اجازت دے دیتی ہے تو سب سے بہتر، اگر اجازت نہیں دیتی بلکہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے شرم و حیا کی وجہ سے، تو یہ بھی اس کی طرف سے ہاں سمجھی جائے گی کہ یہ رشتہ منظور ہے۔ اور اگر وہ اس وقت اس کا انکار کر دیتی ہے تو پھر وہ رشتہ اس کے لیے منظور نہیں ہے۔ وہاں پر اولیاء کو، والدین کو، سربراہوں کو چاہیے کہ وہاں رشتہ اس کا نہ کیا جائے۔ اور جو دوسری قسم کی 2 خاتون ہیں، ایک مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، ان کے سامنے جب رشتہ رکھا جائے تو پھر ان کی خاموشی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ زبان سے ہاں یا نہ میں جو جواب دیں گی وہ فیصلہ معتبر ہوگا۔ یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ۔ وَأَنكِحُوا یہ امر کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے نکاح کرو۔ ایام اس کا معنی ہے بے نکاح عورتوں کا، جو بھی بے نکاح ہے، خواہ اس کی پہلی دفعہ شادی کی ضرورت ہے اس وقت اس کا نکاح کر دیا جائے، اور یا پھر وہ مطلقہ ہو چکی، بیوہ ہو چکی ہے اور اس کو شادی کی ضرورت ہے تو اس کی شادی کر دی جائے۔ یہ حکم ہے قرآن پاک کا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ نکاح کر دو بے نکاح عورتوں کا، منکم جو تم میں سے، یعنی آزاد میں سے۔ اب نکاح کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمایا کہ 3 باتوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1 کہ جب فرض نماز کا حکم ہو جائے، وقت آ جائے تو اس کی تاخیر نہیں کرنی۔ جنازہ تیار ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنی۔ اور تیسرا حکم ارشاد فرمایا کہ بچی جب جوان ہو جائے اور اس کا مناسب رشتہ سامنے آ جائے تو پھر اس کے رشتے میں نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔
اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں رشتہ کیسا دیکھنا چاہیے۔ رشتے کے اندر ہمیں سب سے پہلے ہماری سلیکشن کیا ہونی چاہیے، کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق اس سے تم خوش ہو تو تم اس سے نکاح کر دو، اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بتا دی گئی کہ آپ نے ترجیح دینی ہے دین کو اور اچھے اخلاق کو۔ ایک دوسری روایت کو بھی سامنے رکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی 4 چیزوں کو رشتے کے وقت سامنے رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کی مالداری پوزیشن کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ کتنی مالدار ہے۔ نمبر 2، اس کے مرتبہ جاہ و جلال خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنی فضیلت اور عظمت والا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس عورت کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے حسن و جمال کی کیا صورت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس کی دین کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ اس کے اندر دین کتنا ہے، اور اس کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس گھر کے دینی روٹین کیا ہے، کیا کیا معمولات ہیں۔ تو یہ 4 چیزوں کو لوگ سامنے رکھتے ہیں۔ کوئی مال کو ترجیح دے کر رشتہ کر لیتا ہے، کوئی خاندان کو ترجیح دے کر رشتہ کر لیتا ہے، اور کوئی صرف حسن و جمال کو دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی حسن و جمال خوبصورت ہے، بس ٹھیک ہے رشتہ کر لیا۔ اور ایک ہے ترجیح کی جو سب سے مین وجہ، وہ یہ ہے کہ دینداری دیکھی جائے کہ ان لوگوں کے اندر دین کتنا ہے۔ اگر تو دین کی دولت مل رہی ہے، باقی دولتیں کم بھی ہیں، تو سب سے بڑی سلیکشن ہماری دین کی دولت ملنے کی ہونی چاہیے کہ یہ لڑکی اپنے ساتھ دین کی دولت لے کر آ رہی، بھلے سے اس کے پاس مالی دولت نہیں ہے، بھلے کہ اس کے پاس خاندانی دولت نہیں ہے، بھلے سے اس کے پاس خوبصورتی کی دولت نہیں ہے، لیکن جو دین کی دولت سے یہ لڑکی مالا مال ہے کہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، دینداری ہے، اور پوری کی پوری دین کے اوپر عمل کرنے والی لڑکی ہے، تو سب سے زیادہ ترجیح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دو، اور اس عورت سے نکاح کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تجھے سمجھ دے گا۔ تو یہ دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ اور آج ہمارا معاشرے کے اندر کیا ہو گیا کہ ہم سب سے پہلے مالدار اور یا پھر حسن و جمال یا پھر دوسری چیزیں ان کو دیکھتے ہیں، دینداری کو بالکل درمیان میں نہیں لے کر آتے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ ہمیں دینداری تو مل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم اگر لڑکے کو دیکھتے ہیں دینداری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مال و دولت نہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، جو لڑکی کے سربراہ ہیں، اولیاء ہیں، کہ وہ رشتہ دیکھتے وقت اس بات کو مد نظر رکھیں کہ لڑکے کے پاس اگر دین کی دولت موجود ہے، پھر یہ دیکھیں کہ یہ کمانے کا اہل ہے، اس کے پاس اتنا ہے کہ جس سے یہ گھر کا نظام سارا چلا سکتا ہے، تو وہ رشتہ بیسٹ ہے، وہاں رشتہ کر لینا چاہیے۔ اور اگر وہ کمانے کا اہل نہیں ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ سوچیں کہ اکیلی دینداری سے نظام کیسے چلے گا دنیا کا، پھر آپ کو سوچنے کا مقام ہے۔ اور اس کے حوالے سے پھر آگے سارے احکامات آج کے سبق میں آئیں گے، ان کو بڑی توجہ سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو آج کے زمانے میں نکاح کے اوپر اخراجات کیے جاتے ہیں، اور ان اخراجات کی وجہ سے نکاح کو لیٹ کر دیا جاتا ہے کہ رشتہ بھی آ گیا ہے، اچھا سب کچھ ہے، لیکن جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا، ابھی یہ معاملہ نہیں ہو رہا، ابھی یہ معاملہ نہیں ہو رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے رکھیے، جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہے اتنی اس کے اندر برکت زیادہ ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔
اب خرچہ زیادہ کر کے اس کو اپنے کندھوں کے اوپر بوجھ بنا لیا، صرف برادری کو دیکھ کر، ادھر ادھر دیکھ کر کہ فلاں بھی کرتے ہیں فلاں بھی کرتے ہیں لہٰذا ہم بھی مجبور ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنا کتنا عرصہ لڑکیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں اور ان کی شادی کا انتظام نہیں ہوتا کہ کیا وجہ ہے؟ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ابھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی جتنا کم خرچہ ہوگا اتنا نکاح باعث برکت رہے گا، اس لیے نکاح کو خرچے کی وجہ سے تاخیر میں نہیں لانا چاہیے۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کر دو بے نکاحوں کا، منکم اپنے میں سے، والصالحین اور جو صالح ہیں، من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، وإمائکم اور تمہاری باندیوں میں سے۔ یہاں صالح بمعنی ہے صلاحیت، لیاقت، کہ ان کے اندر نکاح کی صلاحیت پائی جا رہی اور وہ تمہارے غلام اور باندیاں ہیں تو ان کا بھی آگے نکاح کر دو۔ یہ اس لیے حکم دیا گیا کہ بہت سے آقا لوگ غلام اور باندی کا نکاح اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ ہماری خدمت کے اندر فرق پڑ جائے گا، تو ہماری جو خدمت اور ضروریات ہیں وہ کون پوری کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کا خیال نہ رکھو کہ ہماری خدمت کون پوری کرے گا، تمہیں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جو بھی تمہارے اندر یہ غلام ہیں یا باندیاں اور وہ لائق ہیں اس بات کے اور نکاح کے ان کے اندر تمہاری پوری طاقت موجود ہے تو ان کا بھی نکاح کر دینا چاہیے۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ کہ آقا یہ سوچے کہ یہ غلام اور باندی یہ تو فقیر ہیں، ان کا نکاح کیسے کرنا ہے؟ اور اسی طرح سے کوئی رشتہ تو سامنے آ رہا ہے لیکن بندہ کہتا ہے بھئی یہ تو فقیر ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کیسے کروں گا؟ تو یہاں نکاح کر کے تو پھر آگے نظام کیسے چلے گا؟ ایک اللہ والے نے اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا شروع کیا۔ بیٹی بہت بڑی نیک، متقیہ اور پرہیزگار۔ رشتہ تلاش کرتے کرتے اس کو ایک نوجوان مل گیا، اس نے اس کا انتخاب کر دیا۔ اب جب لڑکی کا نکاح ہو گیا، اس لڑکی کو اس نوجوان کے گھر جا کر چھوڑ دیا۔ اس نے دیکھا گھر کے اندر کہ جو ایک جگہ پر ایک خشک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، آدھی روٹی کا ٹکڑا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ نے کس لیے رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے رکھا ہے کہ شام کو جب ضرورت پڑے گی اگر اور روٹی نہیں ملتی تو یہ روٹی استعمال کر لیں گے کیونکہ میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے۔ وہ وہیں سے واپس چل پڑی اور آ کر اپنے ابو کو کہنے لگی کہ آپ نے میرے لیے رشتے کا کیسا انتخاب کیا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا کہ یہ نوجوان توکل علی اللہ ہے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے والا ہے، لیکن اس کا تو اللہ کی ذات پر کیا بھروسہ ہونا ہے؟ اس نے روٹی کھا لی ہے اور آدھی روٹی شام کے لیے رکھ لی، اس کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کمزور ہے کہ شام کو اللہ روٹی نہیں دے گا اس کو۔ یہ کیسا کمزور بندہ میرے متھے لگا دیا آپ نے؟ تو ایسا تقوی اور پرہیزگاری یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ کوئی ہزاروں میں کوئی ایک فرد ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی ذات پر ایسا توکل رکھنے والی خاتون ہو اور ایسا توکل رکھنے والے مرد ہوں تو پھر اللہ کی ذات غیبی نظام سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں لوگ اس باتوں سے ڈرتے ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان یکونوا فقراء، اگر وہ وقتی طور پر فقیر ہیں تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو غنی بنا دے گا اپنے فضل سے۔ یہ تو اللہ کے پاس اختیار ہے۔ بہت سے لوگ رشتہ نہیں کرتے، کس وجہ سے؟ کہ یہ فقیر ہے۔ کہ بھئی آپ مالدار کے ساتھ رشتہ کریں گے، بعد میں فقیر بن گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے یہ اللہ کے پاس ہی اس کے راز ہیں کہ اللہ کس کو فقیر رکھنا چاہتے ہیں اور کس کو غنی کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے پاس اختیار ہیں۔ تفسیر مظہری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی نقل فرمائی کہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کس کو فقیر رکھنا ہے، کس کو غنی بنا دینا ہے، کس کو مالدار بنانا ہے، کس کو غریب بنانا ہے۔ اور ہوتا یوں ہے کہ اگر ہم کسی کو مالدار بناتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کو فقیر بنا دیا جاتا ہے، یہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور جس کو ہم نے
फ़कीर बना दिया, हमें पता है कि इसको मालदार बना दिया जाता तो ये काफिर हो जाता। तो अल्लाह ने जिसको यहाँ रखा है वो अल्लाह समझते हैं। इसलिए बहुत से लोग पहले फ़कीर हैं, शादी के बाद अल्लाह उनको गनी कर देता है। औरत के मुकद्दर के अंदर अल्लाह ताला ने रिज़्क़ लिखा और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और बहुत से लोग पहले मालदार और बाद में ऐसा मामला आता है कि कोई झटका लगता है और वो फ़कीरी की ज़िंदगी पे आ जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला के पास इख्तियारात हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला कशाइश वाला है और सब कुछ जानने वाला है। अब एक दूसरी सूरत ये है निकाह की कि वो लोग जिनको पास पैसा भी है, निकाह के मुकम्मल अखराजात भी हैं और उनको शादी की ज़रूरत भी है, ख़तरा है कि अगर वो निकाह नहीं करते तो गुनाह का ख़तरा है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का। तो यहाँ पर निकाह शरीयत कहती है कि फ़र्ज़ और वाजिब हो जाता है। निकाह का क्या मामला है और निकाह का दर्जा क्या है कि एक मौका ऐसा आता है कि उस बंदे बंदी के ऊपर निकाह फ़र्ज़ और वाजिब हो जाता है, जहाँ गुनाह का ख़तरा है और वसाइल भी सारे मौजूद हैं, उसके बावजूद निकाह नहीं किया जा रहा, तो ये फ़र्ज़ और वाजिब के अंदर ताख़ीर हो रही। दूसरा दर्जा कि निकाह के अखराजात तो हैं, लेकिन निकाह के ना होने की वजह से गुनाह का ख़तरा कोई नहीं, तो यहाँ पर निकाह सुन्नत है। और तीसरी एक शिक ये है कि निकाह के अखराजात तो मौजूद हैं, लेकिन वो निकाह का अहल ही नहीं है, वो हुकूक पूरे नहीं कर सकता। बहुत से लोग ऐसे बच्चों को शादियों के अंदर कर देते हैं और शादियां कर देते हैं उनकी लोगों से छुपा के। लड़की के अंदर कोई ऐब है वो छुपा लिया, लड़के के अंदर कोई ऐब है छुपा लिया, बस ये शादी के बाद ठीक हो जाएगा। पता नहीं उनको मशवरा कौन देता है। बहुत से हमारे सामने ऐसे वाक़यात आते हैं कि लड़के के अंदर मसला है और उसको शादी करवा दी उसकी। अब वो बाद में बेचारी जब शादी करके लड़की साथ मिल गई, लड़की सही सलामत, और लड़के के अंदर कोई उज़र है, कोई मामला है, अब वो सारी ज़िंदगी के लिए चिमट के बैठे रहे और वो मामला, और उसमें वो गुनाहगार लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर एक लड़की को कैदी बना दिया। इसी तरह बहुत सी लड़कियों वाले वो धोखा कर जाते हैं कि लड़के को फंसा देते हैं, लेकिन लड़के के पास तो इख्तियार है कि वो जान छुड़ा सकता है, लड़की कैसे जान छुड़ाएगी। लड़के के पास तो इख्तियार है कल को दो बोल बोले और फारग कर ले। तो इसलिए एक ये मौका ऐसा आता है कि जहाँ पर वो कुदरत नहीं रखता, हकूक़ अदा करने की कुदरत नहीं रखता, तो ऐसे मौके पर वो खुद निकाह करे वो मुजरिम है, और इसी तरह उसके औलिया और सरबराह वालिदैन वो अगर निकाह करते हैं तो वो भी मुजरिम है। ऐसा निकाह करना मकरूह और हराम है। बिला वजह किसी को कैदी बना कर रख दिया। यहाँ पर अल्लाह ताला ने निकाह की एक शिक बयान फरमाई कि वलियस्तअफ़ि फ़िल्लज़ीना, और अपने आप को थामे रोकें, अल्लज़ीना वो लोग ला यजिदून निकाहन, जो निकाह का सामान नहीं पाते, यानी उनके पास गुंजाइश नहीं, माली हालत नहीं है। क्योंकि निकाह के लिए कम अज़ कम देखो एक कमरा होना ज़रूरी है जिसके अंदर मियाँ और बीवी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, चाहे वो किराए का मकान है चाहे अपना मकान है। बाकी किसी चीज़ की जो ज़रूरतें हैं, हक महर अदा कर दिया और रहने के लिए कमरा मौजूद है तो ठीक है, बाकी अल्लाह ताला उसको दाल रोटी के साथ ज़िंदगी गुजर जाएगी सारा। और जिसके पास मकान ही नहीं है और खाने पीने का उसके पास सामान ही नहीं है, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वलियस्तअफ़ि फ़िल्लज़ीना, इसको चाहिए कि ये थामे रखे, कंट्रोल करे, अल्लज़ीना वो बंदे ला यजिदून निकाहन, जो नहीं पाते निकाह के सामान को, हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, यहाँ तक कि गनी कर दे अल्लाह ताला इनको अपने फजल से। अब कंट्रोल कैसे रखेंगे, खा वो लड़का है खा लड़की, उसके लिए शरीयत ने हुक्म दिया कि ये रोज़े रखें। रोज़ा रखने के साथ इनको कंट्रोल हो जाएगा और ये शहवत का सिलसिला ये कंट्रोल हो जाएगा और फिर परेशानी से बच जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना यब्तगून अल-किताब, वो लोग जो चाहते हैं अल-किताबा, किताबत को, मुकातबत को। ये मसला है ग़ुलाम और बांदी का। ग़ुलाम और बांदी की एक शिक आती है मुकातब। मुकातब उसको कहते हैं, इसकी दो सूरतें बन सकती हैं कि ग़ुलाम अपने आका को कह दे कि जनाब आका साहब
آپ مجھ سے اتنے پیسے لے لیجئے، میں کما کر یا کہیں سے پکڑ کے آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیجئے۔ آقا قبول کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات یہ مجھے منظور ہے۔ تو اب یہ غلام مکاتب غلام بن جائے گا، اس کے اوپر پیسے لازم ہو جائیں گے، اور آقا کے اوپر پیسے آنے کی صورت میں آزادی لازم ہو جائے گی، یہ غلام آزاد ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آقا اس کو ڈیمانڈ کر دے کہ غلام صاحب آپ ایسے کریں کہ اتنے پیسے مجھے جمع کر کے دے دیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا، تو یہ بھی مکاتب، چاہے وہ لڑکی ہے، عورت ہے، باندی، تو وہ بھی آزاد ہو جائے گی۔ مکاتب مکاتبہ دونوں کا ایک ہی حکم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے، والذین یبتغون، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں، الکتابہ مکاتبت کو، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے مالک ہے تمہارے ہاتھ، فکاتبوہم، ان کو مکاتب بنا دو، جو مکاتب کی درخواست لے کر آتے ہیں ان کو مکاتب بنا دو۔ یہ شریعت اسلامیہ نے غلام کے لیے قانون رکھا، زمانہ جاہلیت سے بڑا پرانا سسٹم غلام اور باندی کا چل رہا تھا، شریعت اسلامیہ نے آنے کے بعد اس کو وقتی طور پر باقی رکھا، لیکن اس کے اندر شک ایک ایسی رکھ دی کہ جہاں بھی معاملہ آتا بندے کے اوپر جرمانے کا، فدیے کا، فرمایا غلام آزاد کر دو، یہ مسئلہ ہوا غلام آزاد کر دو، یعنی ان کی آزادی کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس سے بہت سے لوگ آزاد ہو گئے۔ اور اسی آزادی کے سلسلے میں ایک یہ شک ہے کہ جناب اگر غلام آپ کو کہتا ہے یا آپ غلام سے بات کرتے ہیں اور مکاتبت کا سلسلہ آتا ہے تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ اس کو مکاتب بنا دو، فکاتبوہم، اس کو مکاتب بنا دو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم معلوم رکھتے ہو کہ اس میں خیر ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے مکاتب بنانے میں خیر ہے تو پھر اس کو مکاتب بنا دو۔ خیر ہونے کا کیا مطلب؟ کہ یہ یہاں سے آزاد ہونے کے بعد اپنا بوجھ خود اٹھا سکے گا، ٹھیک ہے، اور یہ پتہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد یہ کافر ہے غلام، اور آزاد ہونے کے بعد یہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو یہ خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ خطرہ ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ مل کے تو دوبارہ پھر جنگ کرے گا اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا، پھر اس کو آزاد نہ کیا جائے، مکاتب نہ بنایا جائے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ اب مسئلہ آ گیا کہ غلام نے مکاتبت کر لی، آقا کو کہہ دیا کہ آپ مجھے مکاتب بنا دیں، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کے پاس وہ گیا کہ آپ مجھے پیسے دیں کہ میں نے مکاتبت کر لی اور میں نے پیسہ ادا کرنا ہے، تو مکاتب غلام کو زکوٰۃ کا پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے، صدقات بھی دیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ پیسہ ادا کر کے اپنی مکاتبت سے اس کو آزادی لے لے۔ وَآتُوهُم، اور دے دو ان کو، مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي، اللہ کا وہ مال، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو تمہارے ہاتھ میں مال ہے یہ تمہارا نہیں، مِن مَّالِ اللَّهِ، یہ اللہ کا مال ہے، الَّذِي آتَاكُم، وہ جو اللہ نے تمہیں دیا۔ ہمارے پاس 10 روپے ہیں، میرے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہیں، ہمارے پاس لاکھ روپے ہیں، یہ میرے نہیں، یہ اللہ کے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَآتُوهُم، دے دو ان کو، مِن مَّالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں سے، الَّذِي آتَاكُم، جو اللہ نے تمہیں دیا۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَّاتِكُمْ، یہاں ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ زمانہ جاہلیت میں باندیوں کو غلط کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا اور پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ مدینہ طیبہ میں منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، یہ منافق نے کچھ 6-7 باندیوں کو مجبور کر رکھا تھا کہ وہ پیسہ کمانے کی مشین بنی ہوئی تھی اور ان سے غلط کام کرواتا تھا۔ اب جب شریعت اسلامیہ آئی، دین آیا، ان میں سے کچھ عورتوں نے اسلام قبول کر لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں شکایت آ گئی کہ حضور ہم مسلمان ہو چکی ہیں اور ہمارا آقا ہم سے یہ غلط کام کروا کے پیسے کما رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَلَا تُكْرِهُ، نہ زبردستی کرو، فَتَيَّاتِكُمْ، اپنی لڑکیوں پر، عَلَى الْبِغَاءِ، بدکاری کے لیے۔ یہ باندیوں کے لیے بھی حکم آ گیا، اور آج کا کوئی نہ سمجھ، بے وقوف، بے عقل اگر عورتوں کو غلط استعمال کروا کے وہاں پیسے کا ذریعہ بنا رہا ہے تو اس کے لیے بھی آ گیا کہ وَلَا تُكْرِهُ، نہ زبردستی کرو، فَتَيَّاتِكُمْ، اپنی عورتوں پر، عَلَى الْبِغَاءِ، بدکاری کے واسطے، اِنْ أَرَدْنَ تَحَسُّنًا، اگر وہ چاہیں تحسنًا، کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، پاک رہنا چاہتی ہیں، بدکاری سے بچنا چاہتی ہیں، اور تم ان کو غلط کام پہ لگا رہے ہو، تو یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ ہر عورت
شرم و حیا رکھتی ہے، وہ ایسی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتی، لیکن پھر آگے جا کر یا تو معاشرہ اس کو گندگی کے اندر دھکیل دیتا ہے، یا پھر حالات اس کو ایسی جگہ پر جا کر لے آتے ہیں کہ وہاں پہ وہ مجبور ہو جاتی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مجبور نہ کیا جائے، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم حاصل کرو ان سے ذریعے سے دنیا کا ساد و سامان۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جس عورت پر زبردستی کی، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، پس بے شک اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی کے بعد غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ قصہ آ گیا ان خواتین کا جو عبداللہ ابن ابی منافق کے تحت میں تھیں، باندیاں تھیں، مسلمان ہو گئیں، زبردستی ان سے کروایا جا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنا زبردستی ان سے معاملہ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، زبردستی کرنے والا سزا کا جرم دار نہیں بنتا، اس کے اوپر سزا جاری نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک آدمی نے ایک خاتون کے ساتھ زبردستی بدکاری کی، کیس آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان لیا عورت کے، عورت نے کہا مجھ سے زبردستی کی گئی، میرا ذرہ برابر بھی کوئی ارادہ نہیں، اور اس کی پھر تحقیق کی گئی اس مرد سے، تو اس نے بھی بتایا کہ میں نے زبردستی کی، عورت کو اس بیان پر چھوڑ دیا گیا، اور اس کے اوپر زنا کی کوئی حد جاری نہیں کی گئی، اور مرد کے اوپر پھر زنا کی حد جاری کر دی گئی کہ تو نے زبردستی یہ کام کیا تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی، تو اس کو سزا ملی اور دوسرے کو بری کر دیا گیا۔ تو قرآن پاک نے بھی یہ حکم دیا کہ دیکھو جس کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے، اگر وہ ذہنی طور پہ آمادہ نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔